الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم سامعین، اہل بیت رسول سے کیا مراد ہے؟ تو انشاءاللہ آج اس کی وضاحت رکھی جائے گی آپ کے سامنے۔ جہاں تک بات ہے ہم اہل سنت والجماعت کے نظریے اور موقف کی، تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ سامعین، اہل بیت رسول کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیاں بھی شامل ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیاں اہل بیت ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن و حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ بھی اہل بیت رسول کے اندر شامل ہیں اور یہ بھی اہل بیت ہیں۔ یہ ہم اہل سنت والجماعت کا نظریہ اور موقف ہے۔ جہاں تک بات ہے سامعین شیعہ حضرات کی، تو شیعہ حضرات اہل بیت رسول کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیوں کو شامل نہیں مانتے۔ یعنی شیعہ حضرات کا موقف یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیاں اہل بیت نہیں ہیں، یہ شیعہ حضرات کا موقف ہے۔ تو انشاءاللہ سامعین میں آپ کے سامنے دلائل رکھوں گا تاکہ حقیقت آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائے۔ جہاں تک بات ہے سامعین اہل بیت لفظ کی، تو اہل بیت جو لفظ ہے، اس کے اندر جو اہل کا لفظ ہے، اس اہل کے لفظ کی مختلف معانی ہیں۔ مثلا مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اہل بمعنی مالک و وارث بھی آتا ہے، اور اسی طریقے سے اہل بمعنی مکین جو کسی جگہ میں رہائش پذیر ہو، یہ بھی آتا ہے، اور اہل بمعنی متبعین یعنی پیروی کرنے والے، یہ بھی آتا ہے، اور اہل بمعنی گھر والی اور گھر والے، یہ بھی آتا ہے۔ تو اہل لفظ کے مختلف معانی ہیں، لیکن اختلاف جو ہے سامعین وہ اس مسئلے میں ہے کہ اہل کے اندر گھر والیاں شامل ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے اہل کا لفظ صرف گھر والی پر بولا جا سکتا ہے یا نہیں بولا جا سکتا، اس میں اختلاف ہے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اس پر قرآن کی کچھ آیات رکھ دیتا ہوں، آپ خود ہی سمجھ لیجئے اور خود ہی فیصلہ کر لیجئے۔ مثال کے طور پر یہ آپ کے سامنے سامعین پہلی آیت ہے، سورۃ یوسف سامعین آپ کے سامنے۔ شاہ مصر کی بیوی زلیخا نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جب گناہ کی دعوت دی اور جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھاگ اٹھے اور اچانک اوپر سے شاہ مصر آ گیا، تو زلیخا نے کیا کہا؟ قالت ما جزاء من اراد بأہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم۔ یہ آیت نمبر 25 ہے سامعین۔ اس عورت نے کہا کہ جو تیری زوجہ سے بدی کا قصد کرے، زوجہ سے، من اراد بأہلک، اہل کا معنی کیا کیا ہوا ہے؟ زوجہ، زوجہ سے بدی کا قصد کرے، اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ اس کو قید کیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے۔ سامعین یہ قرآن کا ترجمہ شیعہ حضرات کا ہے، ترجمہ مقبول شیعہ حضرات کا ترجمہ ہے، اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اہل کے لفظ کا ترجمہ زوجہ یعنی بیوی کیا ہے۔ اسی طریقے سے سامعین یہ دوسری آیت دیکھ لیجئے، سورۃ النمل ہے، آیت نمبر 7 ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، جبکہ موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے ایک آگ دیکھ لی ہے۔ اب اس آیت میں دیکھیں اہل کا لفظ آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا، اپنے گھر والوں سے، لأہلہ، اب وہ گھر والے کون تھے؟ تو اس پر یہ سامعین شیعہ حضرات کی تفسیر بھی دیکھ لیجئے، معتبر اور مستند تفسیر ہے شیعہ حضرات کی، مجمع البیان۔ اس میں یہ لکھتے ہیں اذ قال لأہلہ ای امرأتہ وہی بنت شعیب، کہ جب موسیٰ نے اپنے اہل سے کہا، یعنی اپنی بیوی سے کہا جو کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحب زادی تھی۔ تو دیکھیں سامعین شیعہ حضرات کی معتبر اور مستند تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اہل کا لفظ یہ جو قرآن میں آیا ہے، حضرت موسیٰ نے جو فرمایا، تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی مراد ہیں، ان کو اہل کہا گیا۔ اسی طریقے سے سامعین یہ تیسری آیت دیکھ لیجئے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 90 سال تک ہو گئی اور آپ کی بیوی بھی بوڑھی ہو گئی، تب فرشتوں نے آ کر حضرت اسحاق کی ولادت کی خوشخبری سنائی، جسے سن کر آپ کی بیوی نے سخت تعجب کیا۔ تو فرشتوں نے کہا، یہ سورۃ ہود آیت نمبر 73 ہے، اور شیعہ حضرات کا قرآن کا ترجمہ ہے سامعین، کہ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ ترجمہ،
ان فرشتوں نے کہا کہ اے عورت کیا تو امر خدا سے تعجب کرتی ہے، حالانکہ اے اہل بیت تم پر خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، بے شک اللہ تعالی سزاوار حمد و ثنا ہے۔ اسی طرح سامعین یہ چوتھی آیت دیکھ لیجئے، سورۃ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 10 ہے، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، اور آیا تم تک موسیٰ کا قصہ بھی پہنچا ہے کہ جس وقت انہوں نے ایک آگ دیکھی تو اپنے اہل سے کہا کہ ذرا یہیں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھ لی۔ اب اس آیت کے متعلق بھی دیکھ لیں سامعین، یہ شیعہ حضرات کی معتبر تفسیر ہے مجمع البیان۔ اس میں لکھا ہے کہ اس آیت میں جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل سے فرمایا تو اس اہل سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی ہے، جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں شادی کی تھی۔ تو سامعین یہ میں نے فی الحال کچھ آیات آپ کے سامنے رکھی جن سے آپ کے سامنے یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ اہل کے لفظ سے مراد بیوی بھی ہو سکتی ہے اور اہل کے لفظ میں بیویاں بھی شامل ہوتی ہیں، یہ بات بالکل واضح ہو گئی۔ اسی لیے سامعین جب ہم یہ آیات پیش کرتے ہیں قرآن سے تو شیعہ حضرات اتنی بات تو مان جاتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، اہل کے لفظ میں بیوی بھی داخل ہے اور بیویاں بھی اہل کے لفظ میں شامل ہوتی ہیں، اتنی بات شیعہ حضرات مان جاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ شیعہ حضرات اس سے انکار کرتے ہیں کہ اہل بیت کے اندر نبی علیہ السلام کی گھر والیاں داخل نہیں ہیں۔ پہلے سامعین آپ یہ حوالہ دیکھ لیں کہ شیعہ حضرات اس بات کو مانتے ہیں کہ اہل کے لفظ میں بیوی بھی شامل ہو جاتی ہے یا بیویاں بھی شامل ہیں، یا اہل کا لفظ بیوی یا بیویوں پر بھی بولا جاتا ہے۔ آپ یہ حوالہ دیکھ لیجئے سامعین، آپ کے سامنے حوالہ ہے شیعہ حضرات کے مصنف و مناظر عبدالکریم مشتاق کا۔ یہ کتاب سامعین شیعہ حضرات کی 1000 تمہاری 10 ہماری۔ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا، یہ جملہ سورہ طٰہٰ کے پہلے رکوع میں ہے اور اس وقت کے قصے میں بیان ہوئے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی شادی سے 10 برس بعد اپنی بیوی صفورہ بنت شعیب کو سسرال سے رخصت کر کے اپنی ماں کے پاس لے چلے تھے۔ یہاں پہنچ کر لڑکا پیدا ہوا۔ اندھیری رات، شدت کی سردی، راہ سے نابلد ریوڑ الگ تتر بتر ہوئے۔ بیوی کا یہ حال کہ اس حالت میں طور کی طرف آگ دیکھی تو اس کی طرف بڑھے۔ ترجمہ آیت کا اس طرح ہے کہ جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہنے لگے تم لوگ ٹھہرو۔ اب صیغہ جمع مذکر کے ساتھ اگر یہ خطاب جناب موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ کے لیے مان بھی لیا جائے تو کوئی حرج ہمارے لیے واقع نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں نہ اس بات پر اصرار ہے کہ جمع مذکر کا صیغہ واحد یا جمع مؤنث کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اہل کے معنی اہلیہ ہونے سے انکار ہے۔ اب اس حوالے میں دیکھیں سامعین، یہ شیعہ عالم مان رہے ہیں کہ واحد کے لیے جمع مذکر کا صیغہ استعمال ہو سکتا ہے اور اسی طرح جمع مذکر کا صیغہ جمع مؤنث کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور اسی طرح اہل کے لفظ کا معنی اہلیہ یعنی بیوی بھی ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ جب سامعین شیعہ حضرات اس بات کو مان رہے ہیں کہ اہل سے مراد بیوی بھی ہو سکتی ہے، اور اہل میں بیویاں بھی شامل ہوتی ہیں، تو قرآن کی روح سے سامعین اہل بیت کے اندر نبی علیہ السلام کی بیویاں بھی شامل ہیں، نبی علیہ السلام کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں۔ خصوصاً سامعین آیت تطہیر کے اندر سورۃ احزاب کے اندر جو اہل بیت کا لفظ آیا ہے، اس اہل بیت کے لفظ کے اندر بھی نبی علیہ السلام کی گھر والیاں داخل ہیں، نبی علیہ السلام کی گھر والیاں شامل ہیں، اور اس آیت کی روح سے، اس آیت تطہیر کی روح سے بھی سامعین نبی علیہ السلام کی گھر والیاں اہل بیت ہیں۔ لیکن سامعین شیعہ حضرات اس بات کو نہیں مانتے، اتنی بات تو مانتے ہیں کہ اہل کا لفظ بیوی کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اہل کے لفظ میں بیویاں بھی شامل ہوتی ہیں، لیکن یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جی یہ جو آیت تطہیر ہے، اس آیت تطہیر کے اندر جو اہل بیت کا لفظ ہے، اس اہل بیت میں نبی علیہ السلام کی گھر والیاں بھی داخل ہیں، یہ بات شیعہ حضرات نہیں مانتے۔ تو کیوں نہیں مانتے سامعین، یہ وجہ بھی ان سے سن لیجئے اور آپ دیکھ لیجئے، پھر انشاءاللہ میں اس کی بھی وضاحت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ وہی کتاب ہے سامعین آپ کے سامنے شیعہ حضرات کی کہ 1000 تمہاری 10 ہماری۔ عبدالکریم مشتاق شیعہ لکھتے ہیں
کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر تطہیر میں لپیٹ کر تخصیص فرما دی. یعنی بقول شیعہ عالم کے کہ جس آیت تطہیر میں اہل بیت کا لفظ آیا ہے اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیاں اس لیے داخل نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی تخصیص 4 افراد کے لیے کر دی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سامعین یہ وجہ بیان کی ہے اس شیعہ عالم نے. اسی طریقے سے سامعین ایک دوسرے شیعہ ذاکر سے یعنی شہنشاہ نقوی سے بھی آپ سن لیجئے کہ وہ کیا وجہ بتاتے ہیں اہل بیت رسول کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیاں داخل نہ ہونے پر ان کے نزدیک کیا وجہ ہے، وہ بھی ذرا آپ ان سے سن لیجئے، پھر میں انشاءاللہ وضاحت رکھتا ہوں. فرمارے خبردار اس الجھن میں مت پڑو کہ اہل بیت کون ہے اور اہل بیت کون نہیں ہے، کیونکہ چادر کے نیچے جب نبی نے جمع کیا نا تو حضرت ام سلمہ بھی آنا چاہ رہی تھی. نبی نے کونا کھینچ کے فرمایا انت علی الخیر، تم خیر پر ہو، اہل بیت میں نہیں ہو. تو سامعین آپ نے سنا. اب اس شیعہ ذاکر نے بھی جو حدیث بتائی یہ وہی حدیث ہے جو تخصیص کی دلیل دی تھی عبد الکریم مشتاق نے. اس شیعہ نے جو تخصیص کی دلیل دی تھی یہ وہی حدیث ہے. اس حدیث میں کیا ہے؟ اس حدیث میں یہ ہے، شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر کے نیچے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ لے لیا تھا اور فرمایا تھا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے جو ہے وہ گندگی کو دور کر، ان کو پاک کر. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس چادر کے اندر داخل ہونا چاہ رہی تھی بقول اس شیعہ ذاکر کے شہنشاہ نقوی کے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر کو کھینچ لیا اور فرمایا کہ تم بھلائی پر ہو، تم خیر پر ہو، لیکن اہل بیت میں سے نہیں. بقول شیعہ ذاکر نے یہ بات کی. تو یہ حدیث بیان کی جاتی ہے اور دلیل دی جاتی ہے کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان افراد کو خاص کر لیا، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیاں اہل بیت میں سے نہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے. سامعین دیکھ لیجئے کہ اگر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے اس حدیث کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر تو اس حدیث کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ ان کو یہ فرمایا کہ تم میری اہل بیت میں سے نہیں ہو، یہ بات اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہو اور تخصیص کی ہو کہ صرف یہی اہل بیت ہیں، تخصیص کی ہو، تو ہم اہل سنت والجماعت کو ماننے سے کوئی انکار نہیں. نبی کا فیصلہ آ جائے آمنا وصدقنا، ہمیں ماننے سے کوئی انکار نہیں. لیکن سامعین اگر نبی کی یہ بات کہی ہوئی نہ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے بات نہ کہی ہو اور شیعہ ذاکر نے اور شیعہ عالم نے مجمع میں بیٹھ کر جھوٹ بولا ہو، تو پھر آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ شیعہ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں. اپنے غلط نظریے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ بولا جا رہا ہے. سامعین آپ وہ حدیث دیکھ لیجئے، ترمذی ہے سامعین کہ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت انما یرید اللہ لیذھب، یہ آیت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نازل ہوئی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان پر ایک چادر ڈال دی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے تھے، چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب پر چادر ڈالنے کے بعد فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ناپاکی کو دور کر دے اور انہیں اچھی طرح پاک کر دے. اس پر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ان میں ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اپنی جگہ پر ہو اور بھلائی پر ہو، تم اپنی جگہ پر ہو اور بھلائی پر ہو. اب اس حدیث میں دیکھیں سامعین، کہیں وہ الفاظ آپ کو نہیں ملیں گے جو اس شیعہ ذاکر یعنی شہنشاہ نقوی نے بتائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر کھینچ لی اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم اہل بیت میں سے نہیں. یہ الفاظ آپ کو اس حدیث کے اندر نہیں ملیں گے سامعین. آپ دوبارہ یہ الفاظ شیعہ ذاکر سے سن لیجئے سامعین. فرمارے خبردار اس الجھن میں مت پڑو کہ اہل بیت کون ہے اور اہل بیت کون نہیں ہے، کیونکہ چادر کے نیچے جب نبی نے جمع کیا نا تو حضرت ام سلمہ بھی آنا چاہ رہی تھی. نبی نے کونا کھینچ کے فرمایا انت علی الخیر، تم خیر پر ہو، اہل بیت میں نہیں ہو. تو سامعین آپ نے سنا
یہ جو مجمع کے اندر بیٹھ کر شیعہ ذاکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر کے یہ جملے کہہ رہا ہے، سامعین یہ جملے، یہ الفاظ اس حدیث کے اندر نہیں ہیں، یہ الفاظ اس حدیث کے اندر نہیں ہیں، یہ الفاظ اس حدیث کے اندر نہیں ہیں، بلکہ سامعین کسی ضعیف حدیث کے اندر بھی الفاظ نہیں آئے، کسی ضعیف حدیث کے اندر بھی الفاظ نہیں آئے۔ تو شیعہ ذاکر کو یہ جھوٹ بولنے کی ضرورت سامعین کیوں پیش آئی، آپ خود ہی سمجھ جائیے کہ شیعہ حضرات اپنے غلط موقف کو صحیح ثابت کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ بول رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ پھر سامعین یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اس حدیث کے اندر کوئی تخصیص نہیں ہے، کوئی تخصیص اس حدیث کے اندر نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صرف یہی میرے اہل بیت ہیں، صرف یہی میرے اہل بیت ہیں، ان کے علاوہ میرے اہل بیت نہیں ہیں، ایسی کوئی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بیان فرمائی۔ اسی لیے سامعین اس شیعہ ذاکر کو جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش آئی، اسی لیے اس شیعہ ذاکر کو جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش آئی۔ اب سامعین اس طرف آ جائیں کہ شیعہ ذاکرین جو پھر کہتے ہیں کہ اچھا جی اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیاں اہل بیت کے اندر داخل تھی یا شامل تھی تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چادر کے اندر داخل ہونے کیوں نہیں دیا، چادر کے اندر داخل ہونے کیوں نہیں دیا؟ تو اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے سے ہی اہل بیت کے اندر داخل تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیاں پہلے سے ہی اہل بیت میں داخل ہیں، اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب دیا وہ جواب سیدھا سا دیا کہ آپ بھلائی پر ہیں، تم خیر پر ہو، تم بھلائی پر ہو، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا۔ اور یہ جو آیت تطہیر ہے سامعین، یہ جو آیت تطہیر ہے، اس آیت تطہیر کے اندر سامعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیاں داخل ہیں، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت تطہیر ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیوں کے بارے میں نازل ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو فرمایا کہ تم بھلائی پر ہو، یعنی پہلے سے اہل بیت میں شامل ہو، پہلے سے اہل بیت میں شامل ہو۔ تو سامعین ہم حدیث کو بھی مانتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے لیے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، تو ہم ان کو بھی مانتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے قرآن کی آیت تطہیر جس کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیوں کے بارے میں نازل ہوئی، اس قرآن کی آیت کو بھی مانتے ہیں کہ اس آیت کی روح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیاں بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ لیکن سامعین شیعہ حضرات نہ حدیث کو مانتے ہیں کہ حدیث جس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اس طریقے سے مانتے نہیں ہیں، اپنی طرف سے حدیث میں بھی جھوٹ بولتے ہیں اور قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں، قرآن کو بھی نہیں مانتے۔ سامعین اس آیت تطہیر کو آپ دیکھ لیجئے کہ اس آیت تطہیر میں انما یرید اللہ، یہ جو آیت سامعین ہے اس سے جو پہلے رکوع چل رہا ہے، اس پورے رکوع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیوں کو خطاب ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دو، یا نساء النبی، اے پیغمبر کی بیویوں، اسی طرح دوبارہ یا نساء النبی، اے پیغمبر کی بیویوں۔ پھر اس کے بعد یہ آیت تطہیر ہے جو وقرنا فی بیوتکن سے شروع ہوتی ہے، اور اس آیت تطہیر کے بعد بھی خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں سے ہی ہے، وذکرنا ما یتلی فی بیوتکن۔ تو آیت تطہیر سے پہلے بھی خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو ہے اور بعد میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو خطاب ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے سامعین کہ درمیان کی ایک آیت کے آدھے حصے میں، ایک آیت کے آدھے حصے میں خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو ہو اور آیت کے دوسرے حصے میں خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو نہ ہو، یعنی وقرنا فی بیوتکن سے لے کر ورسولہ تک آدھی آیت کا خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو ہو اور آدھی اگلی آیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں شامل نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے سامعین؟ اگر یہ بات مان لی جائے شیعہ حضرات کی تو معاذ اللہ اللہ کے کلام پر اعتراض لازم آئے گا کہ یہ اللہ کے کلام میں کوئی ربط و جوڑ نہیں، اللہ کے کلام میں کوئی ربط و جوڑ نہیں، یہ اعتراض لازم آئے گا۔ جبکہ سامعین حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا کلام اس اعتراض سے پاک ہے،
اور اللہ رب العزت کے کلام یعنی قرآن میں ربط و جوڑ موجود ہے کہ اس آیت تطہیر سے پہلے جو خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیوں کو ہے، ان میں جو احکام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیوں کو دیے گئے، تو اس آیت تطہیر میں اللہ رب العزت کی طرف سے بتایا گیا ان تمام احکامات کا مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العزت اہل بیت سے یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیوں سے گندگی کو دور کر دیں۔ تو اس طریقے سے سامعین اس آیت کے اندر ربط موجود ہے۔ لیکن سامعین شیعہ حضرات کی اگر اس موقف کو مان لیا جائے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اس آدھی آیت کے اندر خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیوں کو نہ مانا جائے، یعنی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیوں کو خطاب نہ مانا جائے، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کے کلام میں بے ربط اور بے جوڑ ہونے کا اعتراض اور الزام لازم آئے گا۔ پھر سامعین یہاں یہ بات بھی آپ کو یاد رہے کہ اس اعتراض کا کوئی جواب شیعہ حضرات کے پاس نہیں ہے، اس اعتراض کا کوئی جواب شیعہ حضرات کے پاس نہیں ہے۔ شیعہ حضرات کو چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے موقف سے رجوع کریں جس کی بنا پر قرآن پر اعتراض لازم آتا ہے، لیکن بجائے سامعین اس بات کے شیعہ حضرات کیا کرتے ہیں؟ شیعہ حضرات خود قرآن میں تحریف کے قائل ہو جاتے ہیں اور اپنے موقف کو درست ہی مانتے ہیں، اپنے موقف کو غلط نہیں مانتے، معاذ اللہ قرآن کو غلط ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس پر سامعین آپ یہ حوالہ دیکھ لیجئے، یہ آپ کے سامنے شیعہ حضرات کا ترجمے والا قرآن ہے، ترجمہ فرمان علی۔ اس میں دیکھیے یہ یہی سورۃ احزاب اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں حاشیے کے اندر کہ اس آیت کو درمیان سے نکال لو اور ما قبل اور ما بعد کو ملا کر پڑھو تو کوئی خرابی نہیں ہوتی، بلکہ ربط اور بڑھ جاتا ہے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت اس مقام کی نہیں بلکہ خواہ مخواہ کسی خاص غرض سے داخل کر دی گئی، یعنی وہ جو اعتراض لازم آتا ہے اللہ رب العزت کے کلام پر بے ربط اور بے جوڑ ہونے کا، اس کو دور کرنے کا حل یہ بتا رہے ہیں شیعہ حضرات کہ اس آیت کو درمیان سے نکال لو معاذ اللہ، یعنی خدا کے کلام میں تحریف کی جائے، اور پھر کہتے ہیں کہ اس آیت کو یہاں خواہ مخواہ داخل کر دیا گیا، یعنی معاذ اللہ کے کلام میں تحریف کی گئی ہے۔ تو سامعین یہ بات بالکل واضح اور صاف ہے کہ یہ آیت تطہیر میں بھی خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیوں کو ہے، اور اہل بیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیاں داخل ہیں، اور انہی کی فضیلت میں یہ آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں اور انہوں نے بیان کیا ہے۔ اور یہ بات بھی سامعین آپ کے سامنے بالکل واضح ہو گئی کہ شیعہ حضرات نہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث کو مانتے ہیں، اور اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کو بھی نہیں مانتے، اور نام یہی لیتے ہیں، عوام الناس کو دھوکہ یہی دیتے ہیں کہ جی حب اہل بیت، یا اہل بیت کے حقیقی وارث یہ ہیں، یا اہل بیت کے نوکر ہم ہیں، یا اہل بیت کے خادم ہم ہیں، یا اہل بیت کو ماننے والے ہم ہیں، جبکہ سامعین حقیقت یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اہل بیت کے اندر ظلم کی انتہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اور پاکیزہ گھر والیوں کو شامل نہیں مانتے، اور اسی طریقے سے قرآن کے اندر تحریف کے قائل، اور اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ ان شیعہ حضرات کا حال ہے۔ بہرحال سامعین امید ہے آپ کو یہ اہل بیت کے متعلق جو میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی یہ سمجھ میں آئی ہوگی۔